چلیں تھوڑی مزید بات امام بخاری کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ امام بخاری کی مشہور کتاب جس کو عام زبان میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے، کیا امام بخاری کو صرف 7397 جو کہ اس کتاب میں درج حدیث ہیں، کیا صرف وہی صحیح حدیثیں آتی؟ تو جواب ہے نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام بخاری کو کم و بیش 6 لاکھ حدیث سند کے حساب سے یاد تھی، یعنی اس میں صرف صحیح نہیں تھی بلکہ مقطوع، مرفوع، مرسل اور جو حدیث کی قسمیں ہیں ان کو ملا کر تقریباً 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اور ان کو بھی مزید سیگریگیٹ کر لیا جائے تو صرف 1 لاکھ احادیث صحیح امام بخاری کے حافظے میں محفوظ تھی، یعنی ان میں سے جو 93,000 احادیث تھی وہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی۔ اور اگر اس کو بھی مزید مقررات کو بھی بیان کر لیا جائے، یعنی مقررات وہ ہوتی ہیں کہ جو حدیث ایک دفعہ بیان ہوگی تو اسی طرح کا ملتا جلتا بیان دوبارہ دوسری حدیث میں کسی دوسری سند کے ساتھ بیان کر دیا امام بخاری نے، تو وہ تقریباً 2600 احادیث بن جاتی ہیں۔ تو ملا جلا کر تقریباً 5000 احادیث امام بخاری نے اپنے اس کتاب میں درج کی۔ تو باقی کی احادیث کن کتابوں میں گئیں جو کہ صحیح ہیں اور سند کے اعتبار سے بالکل عمدہ ہیں اور عمل کے قابل ہیں؟ تو بقیہ جو احادیث ہیں وہ صحاح ستہ میں چلی گئی، یعنی کہ صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان ہے، مسند امام احمد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی استدلال کرتا ہے صحیح بخاری کے علاوہ کسی حدیث سے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہے دیگر کتابوں میں جو کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی فرد صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم سے، صحیح ابن حبان سے، مسند امام احمد سے استدلال کرتا ہے تو اس کا استدلال بالکل صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں تمام حدیث کو درج نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ بات بیان کرنا ضروری تھا کہ جب بھی آپ حدیث کی کتاب پڑھیں یا ترجمہ پڑھیں یا کسی بھی حدیث سے استدلال کرنا چاہیں تو اہل علم سے لازمی رجوع کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔